ڈیبیٹ سے تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد میرے پاس ایک فون آیا اور یہ فون تھا دارالعلوم دیوبند کے استاذ میرے محسن استاذ حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی صاحب کا دامت برکاتہ. وہ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں, ہر ایک کو کرتے ہیں, ماشاءاللہ ان کا ایک خاص انداز ہے. تو وہ مجھے مبارکباد دینے لگے. میں نے کہا حضرت آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ شرح عقائد میں نے آپ سے پڑھی اور یہ حقیقت ہے. آپ نے اکثر مجھے سنا ہوگا کہ جب بھی میں نصاب پہ بات کرتا ہوں تو شرح عقائد کا ایڈورٹائز ضرور کرتا ہوں. اور شاید امام تفتازانی رحمہ اللہ کو اس وقت یہ اندازہ نہ ہوگا کہ 1000 سال کے بعد کوئی شخص اس کتاب کے تعلق سے اتنی گفتگو کر رہا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پوڈ کاسٹ سے لے کر یہاں تک ہر موقع پر شرح عقائد. مفتی شمائل صاحب نے ڈیبیٹ میں جو دلائل دیے ہیں, مفتی شمائل صاحب نے شرح عقائد نہیں پڑھی لیکن دلائل سارے وہی کے تھے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے پاس مہیا ہیں. بھائی پھر گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا. اسباب, ہاں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, پھر بولنا مشکل ہو جائے گا. تو اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ کے لیے مہیا ہیں. میں نے آج ہی کسی سے کہا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دلیل توقف کو, اور یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کل سے بہت مشہور ہوا ہے, کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کلب میں کبھی بطلان تسلسل کیا جائے گا اور برہان تطبیق دی جائے گی. یہ سارے کے سارے دلائل آپ اگر ہفتوں میں پڑھتے ہیں اور شرح عقائد آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب ان دلائل کو, بلکہ آپ تو اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جبکہ ان دلائل کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ امتحان میں نمبر اچھے آ رہے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مدارس میں, دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں ہے, بہت سے مدارس میں میں نے یہ سنا ہے کہ اساتذہ خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کتاب بہت مشکل ہے, اب امتحان بھی آ رہا ہے, چلو بھائی ورک گردانی کر لو. تو اگر کل ہم نے ایک ایسی ڈیبیٹ میں کہ سامنے ایک ملحد تھا, ملحدوں کا بہت بڑا چہرہ تھا, اور آڈینس میں JNU کے پروفیسرز اور کہاں کہاں کے لوگ یہ سب موجود تھے, اور وہاں دلیل توقف کے جس کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تقریر دل پذیر میں لکھ دیا, یعنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی, وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے, اور بطلان تسلسل وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے. یہ تصور نہیں تھا چند سال پہلے تک کہ یہ مباحث اس لیول کے اوپر ڈسکس کیے جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ صرف اس کو لسان قوم چاہیے. اگر لسان قوم آپ کے پاس آ جائے تو پیغام کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کا اعتماد. اس موقع پر ایک بات مجھے یاد آئی اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہوں گا. میں ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا. دارالعلوم دیوبند سے میں نے اس سال افتاء مکمل کیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ کہیں باہر پڑھنے جاؤں گا. تو میں حضرت کے پاس ویسے ہی مشورے کے لیے پہنچ گیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جامع ازہر پڑھنے جانا چاہتا ہوں اور آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت کا ایک خاص انداز تھا, انہوں نے کہا جاؤ. تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ وہاں عقائد خراب ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہمیں تمہارے تعلق سے فکر نہیں ہے, تمہارا عقیدہ خراب ہوگا تو ہم صحیح کر دیں گے. یہ حضرت کا اعتماد تھا ایک شاگرد کے اوپر. میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ مجھے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں دیتی.
چونکہ میرے استاد نے جو اعتماد مجھ پہ کیا تھا، اس اعتماد کی لاج رکھنی بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں لاج رکھوں گا، اور آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں گی، اور آپ بھی اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی لاج رکھیں گے۔ اس ڈیبیٹ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت سے لوگ الگ الگ انداز سے اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہماری برادری میں، علماء کی برادری ہو، طلباء کی برادری ہو، اس میں ایک چیز کے تعلق سے جو احساس پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کلام کا احیاء ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ کل کی پوری ڈیبیٹ علم کلام سے متعلق تھی، ہم علم کلام کا لفظ پڑھتے ہیں، اس اصطلاح سے واقف ہیں، اور اس فن کی ایک کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کتابوں کا، خود ہمارے اکابر کی کتابوں کا لکھا ہوا جو ذخیرہ ہے، ہم اس سے بالکل نابلد ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے اکابر کس درجے کے اوپر جا کر سوچ رہے تھے۔ مثال کے طور پر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، مرقات الطارم لحدوث العالم، اس پر ایک مقالہ بھی میں نے ابھی جو پچھلے ہفتے سیمینار ہوا تھا اس میں لکھا تھا۔ اس موقع پر مجھے یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ کشمیری سے 1928 میں علامہ اقبال مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، خط و کتابت کر رہے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے، مکان جس کو ہم انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں 1930 میں ایک خطبہ دیا، اور اس میں علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک بڑے محدث مولانا انور شاہ کشمیری سے اس مسئلے پر گفتگو کی، اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، اس کا نام ہے غایت الامکان فی حقیقت المکان۔ تو یہ کتاب علامہ کشمیری نے علامہ اقبال کو بھیجی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کو سے متاثر ہو کر، یا ان کی اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی۔